الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وقال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وقال تعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي سورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم منهومان لا يشبعان منهوم في العلم لا يشبع منه ومنهوم في الدنيا لا يشبع منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرت بالشباب وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. معزز سامعین کرام، میرے دوستوں اور ساتھیوں، نوجوانوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہم سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوق بنایا ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ البتہ تحقیق ہم نے انسان کو بڑی فضیلت دی ہے. ہزاروں لاکھوں قسم کی مخلوقات ہیں جن میں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت انسان کو اونچا مقام عطا فرمایا اور اللہ پاک نے انسان کو مسجود ملائکہ بنایا. پوری کائنات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے سامنے جھکا رہے ہیں اور انسان کے سامنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا کہ انسان کے سامنے سجدہ کرو، حضرت آدم کے سامنے سجدہ کرو. مفسرین فرماتے ہیں کہ حقیقت میں یہ سجدہ بھی اللہ ہی کے لیے تھا، لیکن انسان کی عظمت، انسان کی بڑائی، انسان کا مقام، اس کا مقام خلافت، مقام نیابت، اس کو بتانے جتانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ انسان کے سامنے سجدہ کریں. اور دوسری چیز یہ کہ اس میں فرشتوں کی اطاعت اور عبادت کا امتحان بھی تھا کہ یہ اللہ کی اطاعت میں کہاں تک جا سکتے ہیں. تو فرشتے تو سارے کے سارے پاس ہو گئے، لیکن ابلیس، شیطان، لعین، یہ مردود ہو گیا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو یہ مرتبہ عطا فرمایا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کامیابی کا جو سب سے اونچا اور اعلیٰ مقام رکھا ہے جس کو جنت کہتے ہیں، وہ مقام بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے رکھا اور پھر انسانوں کی طبعیت میں جنات کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا فرمائیں گے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. اور انسانوں کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 3 قسم کے طبقات بنائے ہیں. ایک تو مرد ہیں، دوسری عورتیں، تیسرے بچے. اور مردوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قوام بنایا ہے، ذمہ دار بنایا ہے، نگران بنایا ہے اور بالادستی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا فرمائی. یہ طے شدہ بات ہے کہ انبیاء علیہ السلام جتنے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مبعوث فرمائے وہ مردوں کے اندر اللہ پاک نے مبعوث فرمائے. اللہ پاک نے کسی عورت کو نبی نہیں بنایا، اللہ پاک نے کسی نابالغ بچے کو نبی نہیں بنایا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبوت کے لیے مردوں کو چنا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے انبیاء علیہ السلام کا ساتھ دینے والے
عمومی طور پہ عام طور پہ نوجوان ہوا کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی جن لوگوں نے ساتھ دیا عام طور پہ وہ نوجوان تھے۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک اپنی حدیث کے اندر اس کو ذکر بھی فرمایا، جو حدیث خطبے میں آپ کے سامنے پڑھی گئی، نصرت بالشباب، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصرت بالشباب۔ رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے میری مدد نوجوانوں کے ساتھ کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نوجوان تھے، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان تھے، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان تھے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان تھے۔ ایک کئی صحابی ہیں جو جوانی کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگے، دین کی محنت کے اندر شریک ہوئے، اسلام کے لیے قربانیاں دیں۔ ایک صحابی تھے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مکے کے نوجوانوں میں بڑی حیثیت والے اور بڑی پرسنالٹی والے اور بڑے مالدار صحابی شمار ہوتے تھے، اور انہوں نے دین کے لیے بڑی قربانیاں دیں، کیونکہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو ان کا خاندان اسلام میں داخل نہیں ہوا تھا، ان کے گھر والے مخالف تھے، تو ان کو سب کچھ چھین کے، حتیٰ کہ ان کے باپ نے ان کے کپڑے بھی ان سے چھین لیے، اور جو ہے سردی کی رات میں ان کو گھر سے باہر نکال دیا، اور گھر کی دہلیز پہ اور چوکھٹ کے اوپر سکڑے ہوئے پڑے تھے، سرد ہواؤں کے جھکڑ چل رہے تھے، اور ماں کو ترس آیا تو ماں نے جو ہے ایک کمبل یا ایک چادر کا ٹکڑا دروازے سے باہر پھینک دیا کہ بیٹا اس سے اپنے جسم کو چھپا لے۔ اور وہ وقت بھی ان کے اوپر گزرا تھا اسلام سے پہلے کہ 200 درہم کا جوڑا پہنا کرتے تھے، اور جو مہنگی مہنگی خوشبو اس وقت کی آیا کرتی تھی کسی جگہ سے بھی، ان کو خرید کے استعمال کیا کرتے تھے، اور مکے کے شہزادوں میں اور مکے کے خوبصورت حسین نوجوانوں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ لیکن اللہ کی راہ میں، رسول پاک علیہ السلام کی محبت میں انہوں نے قربانی دی، کلمہ پڑھا، اسلام میں داخل ہوئے، اللہ کے دین کی دعوت کو چلانا شروع کیا، اور ان کے اوپر مصائب کے پہاڑ ٹوٹنے شروع ہو گئے۔ اور پھر اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے وہ دن بھی دکھایا کہ جب مکے والوں نے مطالبہ کیا، مدینے والوں نے مطالبہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہمارے ساتھ کسی معلم کو بھیجیں، ہمارے ساتھ کسی داعی کو بھیجیں، اور پہلے تو یہ کہ آپ خود ہی ہمارے ساتھ چلیں۔ ہوتا یہ تھا کہ حج جو شروع سے چلتا چلا آ رہا تھا، اور اسلام سے قبل بھی کسی نہ کسی شکل میں حج باقی تھا، وہ الگ بات ہے کہ لوگ اس میں شرکیہ رسومات کیا کرتے تھے اور اپنی مرضی سے اعمال کیا کرتے تھے، لیکن حج کی ایک شکل تھی، اور حرم میں لوگ آتے تھے، حتیٰ کہ مدینے سے بھی آتے تھے۔ تو کچھ لوگ مدینے میں حج کے عنوان پہ آئے، اور جگہ جگہ لوگ اپنے خیمے لگا لیا کرتے تھے۔ آج جیسا سیٹ اپ پہلے تو نہیں تھا، لوگ اپنے خیمے لگا کے بیٹھ جاتے، اور حج کے جو ان کے ارکان تھے اس وقت کے ان کو ادا کیا کرتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت مل جانے کے بعد حج کے سیزن میں بھی مکے کے اطراف کے اندر، حرم کے اطراف میں جہاں لوگ ٹھہرے ہوتے تھے، وہاں جا کے لوگوں کو دعوت دیا کرتے تھے۔ تو ایک پہاڑی تھی جس کا نام عقبہ تھا، وہاں پہ مدینے والوں نے اپنا پڑاؤ ڈالا، اور یہ 5-6 لوگ آئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جا کے دعوت دی، اسلام میں داخل ہو گئے، اور ان کو کہا تم جا کے محنت کرو۔ اگلے سال یہ 10-12 لوگوں کو لے کے آ گئے، وہ مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد جو ہے تقریباً 17 لوگوں کو لائے، اس کے بعد تقریباً 48 لوگوں کو لے کے آئے، اللہ کے نبی نے جا کے ان کو دعوت دی، اور وہ سب اسلام میں داخل ہو گئے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ ہمارے ساتھ اب مدینہ چلیں، مکے والے تو آپ کو رہنے نہیں دیتے اور آپ کو تنگ بھی کرتے ہیں، ہم آپ کی نصرت کریں گے، ہم آپ کی نصرت کریں گے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ذرا ٹھہرو۔ اگلے سال پھر آئے، 70 کی تعداد میں مسلمان ہو کے جانے لگے، تو کہا یا رسول اللہ اب ہمارے ساتھ کسی کو بھیج دیں۔ تو آپ علیہ السلام نے نوجوان صحابی مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیا کہ ان کو لے جاؤ، یہ معلم کی حیثیت سے، یہ داعی کی حیثیت سے، یہ ٹرینر کی حیثیت سے ان کے ساتھ چلے گئے۔ مدینے میں جا کے قیام کیا، اور وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمان ہو گئے تھے، جو مدینے کے رہنے والے تھے، انہوں نے ان کی نصرت کی، اور ان کو اپنے ساتھ پھرایا، پورے مدینے کے اندر گشتیں کیں، ملاقاتیں کیں، گھروں پہ گئے، کسی کو اپنے پاس بلایا، کسی کے پاس ان کو لے کے گئے۔ خلاصہ کلام کے تقریباً سال بھر کے عرصے میں اتنی محنت ہو گئی اس نوجوان کی برکت سے کہ پورے مدینے کے ہر گھر میں کوئی نہ کوئی مسلمان ہو، کہیں 1، کہیں 2، کہیں 3، کہیں پورا گھرانہ، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اللہ کے حکم سے اجازت دے دی کہ آپ لوگ ہجرت کر جائیں، اور صحابہ نے پہلے حبشے کی ہجرت کی تھی، اس کے بعد مدینے کی ہجرت کی، جو جا سکتے تھے چلے گئے، اور ایک اچھی بڑی تعداد مدینے میں پہنچ گئی۔
لیکن اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم نہیں آیا تھا، کیونکہ آپ ہر قدم اللہ کے حکم سے اٹھایا کرتے تھے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، فرمایا میرے نبی اپنی چاہت سے بات نہیں کیا کرتے، آپ تو وہ فرماتے ہیں جو اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ آپ کا قول، آپ کا فعل، آپ کا غصہ، آپ کی خوشی، آپ کی ہر چیز اللہ کے حکم کے تابع تھی، حتیٰ کہ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے خواب بھی وحی کے حکم میں ہوا کرتے تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی آنکھیں مبارک بھی جو ہے جاگا کرتی تھیں، آپ کا دل جاگا کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ سونے کی وجہ سے نبی علیہ السلام کا وضو زائل نہیں ہوتا تھا۔ انبیاء کی نیند یہ نواقض وضو نہیں ہے، انبیاء کے سونے سے ان کا وضو نہیں ٹوٹا کرتا، کیونکہ وہ بیدار رہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم بھیج ہی دیا، اور آپ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہجرت کر کے تشریف لے گئے۔ ہجرت کی رات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ وہ بھی نوجوان، کیونکہ اللہ کے نبی امین تھے، اور انہی کفار کی، انہی دشمنوں کی امانتیں آپ کے پاس رکھی ہوئی تھیں، تو ان امانتوں کا امین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنا کے اپنا نائب اور اپنا جانشین اس موقع پہ اس چیز کا نائب بنا کے اللہ کے نبی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ لے کے سفر کے اندر روانہ ہو گئے۔ تو ان نوجوانوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اور 3 دن آپ علیہ السلام نے غار ثور کے اندر قیام فرمایا، اور وہاں پہ آپ علیہ السلام ٹھہرے، اور کفار آپ کو دائیں بائیں ڈھونڈتے رہے، حتیٰ کہ اس کے دہانے تک بھی آئے، لیکن اللہ نے مدد کی۔ مکڑی نے جالا تن دیا، کبوتری نے گھونسلہ بنا کے انڈا دے دیا، اور وہ کھڑے ہوئے باتیں کر رہے ہیں، بلکہ ایک نے تو قریب ہو کے وہاں پہ پیشاب بھی کیا، اور جو ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو نظر بھی آ گیا، اور آپ نے فرمایا، عرض کیا رسول اللہ اگر اس نے اپنے پاؤں کی طرف بھی دیکھا تو ہم نظر آ جائیں گے۔ آپ علیہ السلام نے لیکن تسلی دی کہ تمہیں کیا خیال ہے ان 2 کے بارے میں جن کے ساتھ اللہ لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور اللہ پاک نے ان کی حفاظت کی۔ اور اس 3 دن کے بعد اللہ کے نبی ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ چلیں، اور سفر کرتے کرتے کبھی راستے کے اوپر کبھی راستے سے ہٹ جاتے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام چند دن میں سفر کر کے مدینے پہنچے۔ مدینے کے لوگ استقبال میں کھڑے ہیں، بچیاں کھڑی ہیں، مرد کھڑے ہیں، عورتیں کھڑی ہیں، اور آپ علیہ السلام کو دیکھ کے خوش ہو گئے، اور بچیاں ترانے پڑھ رہی ہیں، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، ہمارے اوپر ایک چاند نمودار ہوا ثنیہ کی پہاڑیوں سے، اور ہمارے اوپر اللہ کا شکر واجب ہے، اللہ نے کیسا داعی ہمارے درمیان بھیجا ہے۔ اور ایک شعر پڑھا کہ ایسا نبی آیا جو غیب کی خبروں کو جانتا ہے، اللہ کے نبی نے چپ کرا دیا کہ ایسی بات نہیں، غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، ہاں اس میں سے کوئی حصہ اللہ اپنے نبی کو دے دیں سو دے دیں، وہ عطائی ہے، وہ عطائی ہے، وہ اپنا ذاتی علم نہیں ہے۔ تو نبی علیہ السلام کا ساتھ دینے والے نوجوان تھے۔ آپ علیہ السلام جب مدینے میں گئے تو آپ کا استقبال کے لیے صحابہ کھڑے، اور ہر کسی کی چاہت کہ نبی علیہ السلام میرے مہمان بنے، میں آپ کا میزبان بنوں، لیکن آپ نے عجیب فیصلہ کیا، آپ نے اپنی پسند سے کسی کو اختیار نہیں فرمایا کہ کسی کے دل میں بات آتی کہ حضور نے ہمیں تو چھوڑ دیا اور فلاں کو آپ نے پسند کیا، اختیار کیا۔ آپ نے اپنی اونٹنی کی رسی ڈھیلی چھوڑ دی، آپ نے کہا یہ اللہ کی مرضی سے چل رہی ہے، یہ جس کے گھر کے سامنے ٹھہر گئی میں اس کا مہمان، سب میرے اپنے، سب میرے اپنے، میں کہیں بھی ٹھہر جاؤں گا جس سے گھر کے سامنے ٹھہر۔ اللہ کے اوپر فیصلے کو چھوڑ دیا، سب راضی ہو گئے، اور وہ اونٹنی چلتی گئی، ہر کسی کی چاہت تھی کہ میرے گھر پہ رکے، لیکن یہ مقدر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے لکھے ہوئے تھے کہ وہاں جا کے یہ اونٹنی ٹھہر گئی۔ نبی علیہ السلام ان کے مہمان بنے، اور لوگ آ کے مسلمان ہونا شروع ہوئے، آپ کے ہاتھ پہ بیعت ہوتے رہے، ایک ہے بیعت علی الجہاد، ایک ہے بیعت اسلام، اور ایک ہے بیعت اصلاح۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بعض موقعوں پہ جہاد پہ بیعت کی کہ ہم اپنی جان دے دیں گے اللہ کے دین کے لیے، لیکن پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ صحابہ نے بیعت کی اور وہ لڑے، اور اللہ نے ان کو فتح دی۔ بیعت رضوان بھی یہی تھی، بیعت جہاد تھی، اور یہ بیعت جو صحابہ کر رہے تھے آ کے، یہ بیعت اسلام تھی، یعنی حضور کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھنا، آپ کے سامنے کلمہ پڑھنا، کفر سے انکار کرنا، شرک سے انکار کرنا، معصیت سے انکار کرنا، اور توحید اور رسالت کا اقرار کرنا۔ اور ایک ہوتی ہے بیعت اصلاح، جو کسی اللہ والے کے ہاتھ پہ کی جاتی ہے، وہ ایک قسم کا وعدہ ہوتا ہے کہ جی انشاءاللہ آپ ہمیں شریعت پہ چلائیں گے، اور ہم آپ کے کہنے کے مطابق انشاءاللہ شریعت پہ چلیں گے، یہ بیعت اصلاح ہے۔ تو لوگ آ کے مسلمان ہونا شروع ہوئے، اور ایک بڑا حصہ مدینے کا اسلام کے اندر داخل ہو گیا۔ تو نوجوانوں کا بڑا کردار ہے اسلام کے اندر۔
یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب انسان کی طاقتیں عروج کے اوپر ہوتی ہیں، اس کی شہوتیں عروج کے اوپر ہوتی ہیں اور شیطان اس کے پیچھے ہوتا ہے، اور زندگی کے اندر یہ موقع ایک مرتبہ ملتا ہے، ایک مرتبہ ملتا ہے۔ تو اپنی جوانیوں کو اللہ کے دین کی محنت میں لگا لیں۔ ہماری جوانیاں، ہماری زندگیاں اللہ کے دین کو دنیا میں پھیلانے کے لیے استعمال ہو جائیں، اسلام کے غلبے کے لیے استعمال ہو جائیں، احیاء دین متین کے لیے استعمال ہو جائیں۔ حسن اور حسین بھی ایک جوان تھے جو اپنی جوانیوں کو قربان کر گئے اور اللہ کے دین کو دنیا میں زندہ کر گئے۔ مصعب بن عمیر بھی ایک جوان تھے جو اپنی جوانی اللہ کے دین پہ لگا گئے، اللہ کے دین کو دنیا میں زندہ کر گئے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جوان تھے جن کو گورنر بنا کے نبی علیہ السلام بھیج رہے ہیں، اور آپ کو جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف بھیجا اور فرمایا کہ فَبِمَا تَقْضِي يَا مَعَاذ، اے معاذ تم وہاں جا رہے ہو، لوگوں میں فیصلے کیسے کرو گے؟ انہوں نے کہا بِکِتَابِ اللَّهِ، اللہ کی کتاب کو دیکھ کے کروں گا۔ فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدْ، اگر تم کو وہاں پہ مسئلہ نہ ملا پھر کیا کرو گے؟ فرمایا وَبِسُنَّتِكَ، آپ کی سنت کو دیکھ کے کروں گا۔ آپ نے فرمایا وَإِن لَمْ تَجِدْ، اگر پھر بھی نہ ملا پھر کیا کرو گے؟ أَجْتَهِدُ بِرَأْيِي، پھر میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا، قرآن و سنت میں غور کر کے جو اس مسئلے کا حل ہوگا میں اس کے مطابق اس کو جو ہے حل کروں گا۔ تو یہ بھی جوان تھے۔ پورے شہروں کی طرف، پورے علاقوں کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھیجا، خلفائے راشدین نے صحابہ کو بھیجا، کسی کو گورنر بنا کے بھیجا، کسی کو قاضی بنا کے بھیجا، اور کسی کو جو ہے وہاں کا جو ہے مصلح بنا کے بھیجا، داعی بنا کے بھیجا۔ تو نوجوانوں کے اسلام کے اندر بڑا کردار ہے۔ دین ہماری ضرورت ہے، دین ہمارا مقصد ہے۔ اگر ہماری زندگیوں میں دین ہوا، میرے محترم دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، میرے دوستوں، ہماری زندگی میں دین ہوا تو ہماری زندگی کامیابی والی زندگی ہوگی، کامیابی والی زندگی ہوگی۔ اور اگر ہماری زندگی میں دین نہ ہوا تو یہ زندگی ناکام ہو جائے گی۔ اور اللہ نے کچھ نعمتیں ہم کو دی ہیں جن کو نبی علیہ السلام نے ذکر فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ ان کو غنیمت سمجھو۔ اغتنم خمس قبل خمس، فرمایا 5 نعمتوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ حیاتک قبل موتک، اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے غنیمت سمجھو، یعنی اس سے پہلے کہ زندگی ختم ہو جائے اور موت آ جائے اور کچھ عمل نہ کر سکو، کچھ صدقہ جاریہ نہ کر سکو، کچھ دعوت نہ دے سکو، اس سے پہلے اپنی ان صلاحیتوں کو اپنی آخرت کے لیے استعمال کر لو، امت میں ہدایت کے پھیلانے کے لیے استعمال کر لو، اپنی مغفرت کا سامان کر لو، اللہ کی رضا کا سامان کر لو۔ وَشَبَابَكَ قَبْلَ حَرَمِكَ، اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو، کیونکہ جوانی زندگی میں ایک مرتبہ آتی ہے اور کچھ وقت کے لیے آتی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے نکل جاتی ہے۔ بہت سے ساتھی ہم میں سے ابھی بھی اپنے آپ کو جوان سمجھ رہے، لیکن جوانی ڈھلک چکی ہے۔ جب وہ ذرا غور سے دیکھتے ہیں کہتے ہیں نہیں، ہم تو اب جوان نہیں رہے، ہم تو 40 کراس کر چکے، ہم تو 50 کراس کر چکے۔ وہ اپنی صحت کو دیکھ کے سمجھ رہے ہوتے ہیں شاید کہ ہم جوان، لیکن جوانی جا چکی ہوتی ہے۔ جوانی بڑی تیزی سے آتی ہے اور نکل جاتی ہے۔ فرمایا شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھ لو۔ وصحتک قبل مرضک، اپنی صحت کو اپنے مرض سے پہلے غنیمت سمجھو۔ وفراغک قبل شغلک، اپنی فراغت کو اپنی مشغولیت سے پہلے غنیمت سمجھو۔ وغناک قبل فقرک، اپنے غنا کو اپنے فقر سے پہلے غنیمت سمجھو۔ بہت سے خوش نصیب ایسے ہیں جن کے پاس یہ 5 نعمتیں ہیں، بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس 4 نعمتیں ہیں۔ جو بزرگ ہیں ان کے پاس 4 نعمتیں ہیں، جوانی نہیں ہے۔ جو غرباء ہیں ان کے پاس جو ہے مال کی نعمت نہیں ہے۔ جو بیمار ہیں ان کے پاس صحت کی نعمت نہیں ہے۔ جو انتہائی مصروف ہیں ان کے پاس فراغت کی نعمت نہیں ہے۔ اور بہت سے ساتھی ایسے ہیں جو کہ نوجوان ہیں، ان کے پاس یہ 5 نعمتیں ہیں، زندگی بھی ہے، جوانی بھی ہے، فراغت بھی ہے، صحت بھی ہے اور مال بھی ہے۔ ان نعمتوں کو غنیمت سمجھیں، یعنی ان کے زائل ہونے سے پہلے، ان کے ختم ہونے سے پہلے، ان کے فنا ہونے سے پہلے ہم ان کو اللہ کے دین کی محنت میں لگا لیں۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، ہم رسول پاک علیہ السلام کی امت ہیں، خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، ایک داعی نبی کی داعی امت ہے، مجاہد نبی کی مجاہد امت ہے۔ اس امت کے ذمے اپنی بھی فکر ہے، سارے عالم کے انسانوں کی فکر ہے۔ اور اس دعوت اور تبلیغ کی محنت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب کے لیے راستے کھول دیے۔ نوجوان آئیں تو ان کے لیے دروازے کھلے ہوئے ہیں، ادھیڑ عمر کے آئیں تو ان کے لیے دروازے کھلے ہیں، بزرگ آئیں تو ان کے لیے دروازے کھلے ہیں، مرد تو مرد، عورتوں کے لیے بھی دروازے کھلے ہوئے۔ اللہ کے راستے میں جماعتیں چل رہی ہیں،
لوگ دین کی محنت کر رہے ہیں اور اپنے پورے ملکوں کو پورے علاقوں کو انہوں نے سنبھالا ہوا ہے۔ یونیورسٹیوں کے اندر دین کا کام ہو رہا ہے الحمدللہ۔ ہماری کراچی کی کئی یونیورسٹیاں ہیں، لاہور اسلام آباد کی یونیورسٹیز ہیں، اور بڑی اچھی کارگزاریاں ہیں۔ اس بے دینی کے ماحول کے اندر سنت حلیے کے ساتھ نوجوان دین کا کام کر رہے ہیں اور اچھی بڑی ڈگریاں بھی لے رہے ہیں ماشاءاللہ۔ تو دوستوں اور ساتھیوں، یہ دین جو ہے یہ رکاوٹ نہیں ہے۔ پہلے تو اس بات کو سمجھیں، یہ دین آپ کو عزت کی ترقیوں کی معراج کے اوپر پہنچانے کے لیے اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ دین ہمیں وہاں لے کے جائے گا جہاں ہماری ڈگریاں لے کے نہیں جائیں گی۔ دین ہمیں وہاں لے کے جائے گا جہاں پہ ہماری صلاحیتیں لے کے نہیں جائیں گی۔ دین ہمیں وہاں لے کے جائے گا جہاں پہ ہماری سورسز لے کے نہیں جائیں گی، جہاں پہ ہمارے تعلقات ہم کو لے کے نہیں جائیں گے۔ دین ہم کو وہاں پہ لے کے جائے گا۔ تو دین ہماری راستے میں، ترقی کے راستے میں رکاوٹ نہیں ہے، بلکہ دین تو اللہ نے ہم کو پنپنے کے لیے دیا ہے، دین تو اللہ نے ہم کو عروج کے لیے دیا ہے، دین تو اللہ نے ہم کو نوازنے کے لیے دیا ہے۔ اور اللہ کا وعدہ ہے، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کریں گے، اللہ تمہاری مدد کریں گے۔ بہت سے طلبہ جو دین کی محنت میں لگے رہے، ایگزام کی تیاریوں میں بھی لگے رہے، اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے ان کو ان کے امتحانات میں اچھے نمبروں سے کامیاب کر دیا۔ آج بھی آپ یونیورسٹیز کے اندر ٹاپ 10 کو اگر اٹھا کے دیکھیں گے تو اس میں اکثر نمازی اور دیندار لڑکے لڑکیاں ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر تقویٰ اور پرہیزگاری ہوتی ہے۔ کیونکہ جو دین کے راستے پہ چلتا ہے پھر وہ شیطانی راستوں سے بچ جاتا ہے، اس کا ٹائم بچتا ہے، اس کی صلاحیتیں بچتی ہیں، اس کی سوچ پاکیزہ ہوتی ہے۔ تو ایک اچھے اسٹوڈنٹ کو ایک اچھی پرسنٹیج اٹھانے کے لیے اس کو پاکیزہ سوچ کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اس کو یکسوئی کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر وہ پہلے ہی کئی جگہ انگیج ہوگا، گناہوں کی وادیوں میں بھٹک رہا ہوگا، تو کتاب کھولے گا نظر کچھ اور آئے گا۔ سوشل اسٹڈیز کو اٹھائے گا تو اس میں کچھ اور نظر آ رہا ہوگا، زولوجی باٹنی کو اٹھائے گا تو اس میں کچھ اور نظر آ، دل دماغ میں تو کچھ اور بسا ہوا ہے، وہاں تو شیطانی خیالات ہیں۔ تو یہ طالب علم کبھی بھی پوزیشن ہولڈرز میں نہیں آ سکتا، یہ کبھی بھی ٹاپ 10 میں نہیں آ سکتا، یہ کبھی بھی اچھی پرسنٹیج لے کے نہیں آ سکتا، کیونکہ اس کے خیالات منتشر ہیں، یہ اپسیٹ ہے، یہ پریشانی کا شکار ہے۔ اور وہ جو صرف اللہ سے جڑا ہے، رسول اللہ سے جڑا ہے، مسجد سے اور اعمال سے جڑا ہے، اس کی سوچ پاکیزہ ہوگی، اس کا آئی کیو لیول بڑھ جائے گا، اس کے ذہن کے خلیات کھل جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ کہتے ہیں حفاظ کرام بہت زیادہ ذہین ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے دل دماغ میں قرآن رچ بس جاتا ہے، باقی چیزیں نکل جاتی ہیں۔ تو یہ دین اللہ نے ہمیں ترقی کے لیے دیا ہے۔ کئی نوجوان ہیں وہ اپنی یونیورسٹیز کے اندر جو ہے محنت کر رہے ہیں، اور میرے دوستوں ساتھیوں، بات یہ ہے کہ ہیرا اپنی اہمیت کو نہیں جانا کرتا۔ ہیرے کو کیا پتا میں کون ہوں، سونے کو کیا پتا میں کون ہوں۔ سونے کی حیثیت تو سونار جانے گا، ہیرے کی حیثیت تو جو ہے نا وہ زرگر جانے گا۔ قدر زر زرگر شناست، قدر جوہر جوہری، قدر گل بلبل شناست، قدر دل دل را علی۔ جوہر کی قیمت تو جوہری جانتا ہے، زر کی قیمت زرگر جانتا ہے۔ آپ ایک موچی کے پاس ہیرے کو لے جائیں، اسے کیا پتہ یہ کیا چیز ہے جی؟ ابھی ہم لائبیریا کے اندر تھے، وہاں پہ ڈائمنڈ کی مائنز تھیں، اور وہاں پہ جو ہے نا گولڈ کی مائنز تھیں، آئرن کول کی مائنز تھیں۔ تو بعض لوگ آتے تھے، ان کے پاس کچھ ہیرے ہوا کرتے تھے، سونے کے ذرات ہوتے تھے، وہ ہمیں بھی دکھاتے تھے کہ دیکھیں یہ ہمیں فلاں جگہ سے ملا، یہ فلاں پہاڑی سے، فلاں جنگل سے ہم کو ملا ہے جی۔ ایک تاجر کے پاس میں گیا، موریتانیہ کا تھا، عرب تھا، اس کے ہاتھ کے اندر 9 ہیرے تھے، اس نے میرے ہاتھ میں دیے، وہ ہیرے میں نے بھی دیکھے، پھر اس کو واپس کر دیے۔ بتایا کہ لوگ لاتے ہیں ڈھونڈ کے کہیں سے، مجھے بھیج دیتے ہیں، میں آگے بھیج دیتا ہوں اپنا کمیشن رکھ کے۔ تو اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے اس امت کے افراد کو ہیرے، سونے، چاندی سے تعبیر کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الناس معادن کمعادن الذهب والفضة، لوگوں میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جیسے سونے چاندی کی کانیں ہوا کرتی ہیں، سونے اور چاندی کی کانیں ہوا کرتی ہیں، یعنی ان میں اتنی صلاحیت ہوتی ہیں، ان میں اتنے اسکلز ہوتے ہیں، ان کے اندر اتنے گٹس ہوتے ہیں، ان کے اندر اتنی کوالٹیز ہوتی ہیں، ان کے اندر اتنا ٹیلنٹ ہوتا ہے کہ اگر ان کو صحیح سے واش کر لیا جائے، ان کو صحیح سے پالش کر لیا جائے، ان کو صحیح سے تراش خراش لیا جائے، تو وہ اس امت کے راہبر بن جائیں گے، وہ اس قوم کی آنکھ کا تارا بن جائیں گے۔ تو کسی بھی قوم کے نوجوان وہ اس کا سرمایہ ہوا کرتے ہیں، اور باطل اور اہل باطل انہی کو شکار کرتے ہیں۔ ان کو ڈرگس کے اندر لگا دیا، ڈرگس میں لگا دیا، لڑکے تو لڑکے بچیوں کو بگاڑ دیا۔ یونیورسٹیز کے اندر کیا ماحول چل رہا ہے، پڑھنے کے لیے جاتے ہیں اور کن چیزوں کے اندر لگے ہوئے۔
تو ہم نے اس ملک اور قوم کی صحیح رہنمائی کرنی ہے، ہم نے اپنے اندر امت بننے کا جذبہ پیدا کرنا ہے۔ اور میں عرض کر رہا تھا کہ ہیرے کو اور سونے کو اپنی قیمت کا نہیں پتہ ہوتا۔ آج ہمیں نہیں پتہ کہ نوجوان آگے چل کے کس سیٹ پہ بیٹھے گا، یہ آگے جا کے پرائم منسٹر بنے گا، یہ منسٹر بنے گا، یہ سی ایم بنے گا، یہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنے گا، یہ جو ہے وزیر خزانہ بنے گا، اور یہ جو گورنر بنے گا، یہ علاقے کا آئی جی، شہر کا آئی جی بنے گا، یہ ڈی آئی جی بنے گا، یہ اسسٹنٹ کمشنر لگے گا، یہ فورسٹ کمشنر لگے گا، یہ کہاں لگے گا، کہاں جا کے بیٹھے گا؟ تو شروع ہی سے ہمارے حضرات، ہمارے اکابر، ہمارے بڑے تبلیغی اکابر بالخصوص اس بات پہ توجہ دے رہے ہیں کہ ان یونیورسٹیز کے اندر محنت کی جائے، ان کالجز کے اندر محنت کی جائے، ان عصری اداروں کے اندر محنت کی جائے، ان کے اساتذہ پہ بھی محنت ہو، ان کے طلبہ پہ بھی محنت ہو، اور ان کے اسٹاف کے اوپر بھی محنت ہو کہ ان کا تعلق اللہ سے جڑے۔ یہ ہمارا ڈاکٹر صرف ڈاکٹر نہ ہو، یہ مسلمان ڈاکٹر ہو، یہ ہمارا انجینئر مسلمان انجینئر ہو، یہ ہمارا آرکیٹیکچر یہ اسلامک اور مسلم آرکیٹیکچر ہو، یہ ہمارا پائلٹ جو ہے اسلامک پائلٹ ہو، جو اناؤنس کرے کہ جی فجر کی نماز کا وقت داخل ہو چکا، لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں اور ڈائریکشن اس طرف ہے۔ مجھے بتائیں اس کی اناؤنسمنٹ جہازوں میں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی ہیں؟ ہر تھوڑی دیر بعد کوئی اناؤنسمنٹ ہو رہی ہوتی ہے، لیکن ایسی اناؤنسمنٹ آپ نے سنی؟ الا قلیل، شاذ و نادر۔ ہمارے چینلز کے اوپر کس قسم کے لوگ آ رہے ہیں؟ تربیت کا فقدان ہے، تربیت کا فقدان ہے۔ آج لوگ بے دینی کے اندر اپنی ترقی سمجھ رہے ہیں، فحاشی کے اندر اپنی ترقی سمجھ رہے ہیں، اہل مغرب کو فالو کرنے میں اپنی ترقی سمجھ رہے ہیں۔ مغرب تو وہ جگہ ہے جہاں پہ سورج بھی غروب ہو جاتا ہے، مغرب تو وہ جگہ ہے جہاں سورج بھی اپنی روشنی کھو دیتا ہے، غروب ہو جاتا ہے۔ تو ہم کو وہاں سے روشنی کہاں سے ملے گی؟ ہم کو وہاں سے رہنمائی کہاں سے ملے گی؟ ہمارے لیے اللہ رسول کافی ہیں، ہمارے لیے شریعت اسلامی کافی ہے، ہمارے لیے صحابہ کا پیٹرن ان کی زندگی کافی ہے، ہمارے لیے شریعت اسلامی کی تعلیمات کافی ہیں، اور ہمارا دین ہر موڑ پہ ہماری رہنمائی کرتا ہے، ہر موڑ پہ ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ تو یہ ہماری کریم ہے، یہ ہمارا اثاثہ ہے، یہ ہمارے نوجوان، یہ ہمارے اسٹوڈنٹس، یہ عصری طلبہ، انہوں نے جا کے پوری ملک اور قوم کا بیڑا اٹھانا ہے، انہوں نے جا کے اس امت کو سنبھالنا ہے، انہوں نے جا کے جو ہے میرے دوستوں صحیح غلط فیصلے کرنے ہیں۔ اگر ان کے دل کے اندر جو ہے ایمان ہوا، ان کے دل کے اندر اگر صحیح یقین ہوا تو ان کے فیصلے صحیح ہوں گے۔ ہم تشکیل میں تھے ننکانہ صاحب میں فیصل آباد کے ساتھ، تو یہ ڈی ایس پی اسلم چوہان صاحب بھی پہلی مرتبہ نکلے تھے، ہمارے ساتھ ہی تھے۔ تو ایک ساتھی تھے وہاں کے مقامی، انہوں نے کہا جی یہاں کا جو سیشن کورٹ کا جج ہے وہ میرا دوست ہے اور ینگ ہے، تو میں اس سے ملاقات کرا سکتا ہوں؟ ہم نے کہا موسٹ ویلکم، ضرور جائیں گے۔ تو ہمیں ملاقات کے لیے لے گئے، ظہر کی نماز کے بعد 2:30 بجے کا وقت تھا۔ تو وہ جج صاحب اپنی عدالت سے فارغ ہو کے آئے تھے، ایک ریسٹ ہاؤس تھا، تو وہاں پہ وہ ججز رہا کرتے تھے، دوسرے علاقوں سے بلونگ کرتے تھے، وہ پنجاب سے سرحد سے رہتے وہاں پہ تھے، اور تھے نوجوان ماشاءاللہ سے 30-35 سال عمر ہوگی ان کی۔ تو اللہ کا کرنا، ایک سے ملنے کے لیے گئے، اللہ نے 3 دے دی ہمیں۔ ایک جج آئے، ہم بیٹھے ہوئے تھے ریسٹ ہاؤس میں، انہوں نے چائے وائے منگائی، بسکٹ منگائے، بات چیت شروع ہوئے، رہبر اچھا تھا ہمارا۔ تھوڑی دیر بعد دوسرا بھی جج آ گیا، تھوڑی دیر بعد تیسرا بھی جج آ گیا، اب سیشن کورٹ کے 3 جج آ گئے، اور ان سے تھکے ہوئے آئے تھے صبح سے عدالتوں سے فیصلے کر آ کے، اور وہ کھانے کے اور آرام کے موڈ میں تھے، لیکن ٹائم دیا تھا ہمیں۔ تو ہم نے کہا جی آپ سے ملنے کے لیے آئے تھے، ہم جماعت میں آئے ہوئے اللہ کے راستے میں، ہم نے کہا آپ لوگوں سے بھی ملیں، آپ یہاں کے ماشاءاللہ قیمتی لوگ ہیں۔ تو ہم نے کہا جی بہت خوب، آپ بات کر لیں۔ تو یہ طے ہوا کہ 10 منٹ بات کریں گے۔ تو جب ان سے 10 منٹ بات ہو چکی تو ہم نے اپنی بات کو سمیٹ لیا کہ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم آپ سے ملاقات کریں گے، آپ موقع ملے تو آپ کبھی آئیے گا نصرت پہ، ورنہ پھر ہم آ جائیں گے۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ تفصیل سے بات کریں، وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، جتنی بات کرنی ہے آپ پوری بات کر کے جائیں آج آپ ہم سے۔ تو ان سے تقریباً 45-50 منٹ بات ہوئی، وہ تینوں بیٹھے رہے اور ایسے تک کے دیکھ رہے تھے، ایسا لگ رہا تھا کہ بڑے عرصے بعد کسی نے ان سے دین کی بات کی ہے، اور پوری عدالت کے اوپر بات ہوئی، اسلامک رولز کے اوپر بات ہوئی، اسلامک آرڈیننس کے اوپر بات ہوئی، ہمارا اسلام کیا کہتا ہے، فقہ اسلامی کیا کہتا ہے، کتاب و ادب القاضی، ہماری فقہ کے اندر باقاعدہ ایک چیپٹر اسے کہتے ہیں کتاب و ادب القاضی، قاضی کے آداب، قاضی کیسا ہونا چاہیے، مسلمان جسٹس کیسا ہونا چاہیے، اور جج کیسا ہونا چاہیے، عدالت کے کیا رولز ہیں، اور کس طریقے سے مقدمے کو لینا ہے، سننا ہے، فیصلہ کرنا ہے، ڈیسیجن لینا ہے، کیس کو پڑھنا ہے، یہ پوری تفاصیل پڑھائی جاتی ہیں، ہر عالم کو پڑھائی جاتی ہیں۔
تو ان سے اس ٹاپک پہ بات ہوئی اور ان کو بتایا کہ دین یہ کہتا ہے. ان کی آنکھیں کھلی رہ گئی. انہوں نے کہا دین اتنا ڈیپلی گائیڈ کرتا ہے. میں نے کہا جی بالکل اتنا ڈیپلی گائیڈ کرتا ہے. اور ان سے پھر آگے یہ بات کی کہ دیکھیں یہ چھوٹا سا شہر ہے ننگانہ صاحب, اس کے معاملات, اس کے حالات, اس کے فیصلے اللہ نے آپ کے ہاتھ میں یہ چیزیں دی ہوئی ہیں. آپ نے یہاں پہ فیصلے کرنے, لوگ اپنے دکھ آپ کے پاس لے کے آئیں گے, لوگ اپنے فیصلے آپ کے پاس لے کے آئیں گے, لوگ اپنے مقدمے آپ کے پاس لے کے آئیں گے. وکیل تو خوب چھلانگے ماریں گے جی, لازمی سی بات ہے ایک حق پہ ہوگا دوسرا باطل کے اوپر ہوگا. دونوں کی کوشش ہوتی ہے کیونکہ فیس تو لی ہوئی ہوتی ہے کہ میں جیت جاؤں, لیکن آپ نے جو فیصلہ کرنا ہے وہ حق کے اوپر کرنا ہے. لیکن آپ کا جو فیصلہ ہے یاد رکھیے وہ آپ کے دل کے تابع ہے. جس ہاتھ میں آپ نے قلم پکڑا ہوا ہے وہ ہاتھ کنیکٹ ہے آپ کے دل کے ساتھ, اور آپ کا دل تابع ہے آپ کے یقین کے. اگر آپ کے یقین دل کا صحیح ہے, آپ کے اندر خوف خدا ہے, اور آپ کے اندر آخرت کی عدالت میں پیشی کا یقین ہے کہ آج کوئی آپ کے سامنے کٹہرے میں کھڑا ہے, کل آپ اللہ کے سامنے کٹہرے کے اندر کھڑے ہوں گے, اور ان تمام فیصلوں کو ری اوپن کیا جائے گا اور آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے کس کیس میں کیا فیصلہ دیا تھا, آپ اس کو جو ہے ویریفائی کریں اور آپ اس کو جو ہے ثابت کریں. تو اس دن کا بھی ہمیں خیال ہونا چاہیے. تو اگر آپ کے دل کا یقین صحیح ہوگا تو آپ کے فیصلے صحیح ہوں گے, اور آپ کے فیصلے صحیح ہوں گے تو اس پورے شہر کے اندر انقلاب آئے گا. یہاں کی پولیس آپ کے انڈر میں آتی ہے, یہاں کی رینجرز آپ کے انڈر میں آتی ہے, یہاں کے آفیسز آپ کے انڈر میں آتے ہیں. جو آپ کا فیصلہ ترازو آپ کے سامنے لٹکا ہوا ہے, پوری بات ان کے سامنے ہوئی. تو انہوں نے کہا ہم نیت کرتے ہیں ہم ہر فیصلہ اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کے کریں گے, اور ہم تبلیغ میں وقت بھی لگائیں گے انشاءاللہ, اور ہم آپ کی نصرت بھی کریں گے ماشاءاللہ. تو کہنے سے مراد وہ تینوں نوجوان تھے, 30-35 سال ان کی عمر تھی. اب تھوڑی سی ایک نشست نے ان کے دل کی دنیا بدل دی, ان کے دل کی دنیا بدل دی. اب انہوں نے اس بات کو بھی 7-8 سال ہو گئے جی, 2017 کی بات تھی. اب پتہ نہیں انہوں نے کتنے فیصلے کیے صحیح کیے ہوں گے, کتنے لوگوں کو انصاف ملا ہوگا. تو یہ نوجوان جو ہے انہوں نے جا کے آگے پورے ملک کی باغ دوڑ سنبھالنی ہے, انہوں نے جا کے ایٹامک پلانٹ سنبھالنے ہیں, انہوں نے یہی افواج کے اندر جائیں گے, انہوں نے جنرل کرنل بریگیڈیئر بننا ہے, انہوں نے جا کے جو ہے صدر وزیر بننا ہے, انہوں نے جا کے MNA MPA بننا ہے, انہوں نے جا کے ہاسپٹل اور جو ہے نا کاروبار کی جگہیں سنبھالنی ہے. تو ان کی زندگیوں کے اندر دین کا ہونا سب سے زیادہ ضروری ہے, سب سے زیادہ ضروری ہے. جب ان میں خوف خدا ہوگا, جب ان میں آخرت کی پیشی کا یقین ہوگا تو ان کے فیصلے صحیح ہوں گے, ان کی جوانیاں صحیح طرز کے اوپر لگیں گی. ورنہ میرے محترم دوستوں, بزرگوں, ساتھیوں, حالات ہمارے سامنے, ہمارے جگر گوشے, ہمارے لخت جگر, ہماری اولادیں آج کہاں استعمال ہو رہی ہیں, ان کی صلاحیتیں کہاں پہ لگ رہی ہیں. تو ان کی جوانیاں صحیح رخ کے اوپر لگ جائیں. یہ جنت کے شہزادے ہیں, یہ جنت کے شہزادے ہیں, حوریں ان کی منتظر ہیں. اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے ان کی عیش اور عشرت کے لیے اور ان کی جو ہے آنکھوں کی ٹھنڈک اور لذت کے لیے وہ سامان تیار کر کے رکھا ہے جس کا دنیا میں تصور نہیں ہے, جس کا دنیا میں تصور نہیں ہے. کوئی سوچ نہیں سکتا. اللہ پاک وہ نعمتیں دینے والے ہیں, فرمائے وہ نعمتیں دوں گا جو آج تک کسی آنکھ نے دیکھی نہیں, کسی کان نے سنی نہیں. اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت, وہ نعمتیں دوں گا نیک لوگوں کو جنت میں جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں, کسی کان نے سنی نہیں. ولا خطر علی قلب بشر, آج تک کسی انسان کے دل کے اوپر اس کا گمان نہیں گزرا. تو میرے دوستوں, بزرگوں, ساتھیوں, سوچے تو صحیح, شراب کی نہریں اور اللہ پلانے والے. وسقاہم ربہم شرابا طہورا, اور تمہارا رب تم کو شراب طہورا پلائے گا, دودھ کی نہریں اور کئی قسم کے پانی, سلسبیل, زنجبیل, وکأس من معین, رحیق, تسنیم اور کوثر, کئی قسم کے پانی اللہ پاک پلائیں گے. اور 33 سال کی بہترین جوانی ہوگی اور اللہ کا دیدار ہوگا جنت میں. صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ, سب اللہ کو دیکھیں گے؟ آپ نے فرمایا جیسے 14ویں کے چاند کو دیکھتے ہو ایسے اپنے خدا کو دیکھو گے جنت میں. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. لیکن یہ دیدار اعمال کے اعتبار سے ہوگا, کسی کو بار بار ہوگا, کسی کو بعض مرتبہ ہوگا, اور کسی کو ایک بار ہوگا. اس میں اعمال اور رتبوں کا خیال رکھا جائے گا. تو میرے دوستوں, بزرگوں, ساتھیوں, آخرت کو سامنے رکھ کے چلیں, دنیا کی محنت میں لگیں, دنیا میں اونچی سی اونچی معراج و ترقی کے اوپر پہنچنا ہے, لیکن اسلام کا ایمبیسیڈر بن کے جانا ہے, اسلام کا داعی بن کے جانا ہے, اسلام کا خادم بن کے جانا ہے, صحابہ کا جانشین بن کے جانا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی بن کے جانا ہے. اور کبھی کسی موقع کے اوپر میرے دوستوں کمپلیکس کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کمپلیکس کا شکار یہودیوں کو ہونا چاہیے, نصرانیوں کو ہونا چاہیے,
مسلمان تو اس دنیا کا شہزادہ ہے. مسلمان کو اللہ نے سب سے سپیریئر شریعت عطا فرمائی، سب سے قیمتی نبی عطا فرمائے، سب سے بہترین کتاب عطا فرمائی، سب سے بہترین نظام عدل عطا فرمایا. ہمارا دین تو شروع ایجوکیشن سے ہوتا ہے. ہم تو خواندگی کی بات کرتے ہیں. پہلی وحی جو نبی علیہ السلام کو آئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اے نبی جی پڑھیے اس رب کا نام لے کے جس نے آپ کو پیدا کیا. لیکن وہ کون سی تعلیم ہے؟ وہ قرآن و سنت کی تعلیم ہے. باقی تعلیمیں اس کے تابع ہیں. یہ عصری علوم ہیں جو ہم پڑھتے ہیں، یہ سارے کے سارے دین کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں. تو اگر ہم دین کی نیت سے پڑھ رہے ہیں، کوئی طالب علم لینگویج کر رہا ہے، انگلش لینگویج کر رہا ہے، چائنیز لینگویج کر رہا ہے، فرینچ کر رہا ہے، جیپنیز کر رہا ہے، اس نیت سے کہ ہم اس قوم کے اندر اس زبان کو سیکھ کے اللہ کے دین کا تعارف کرائیں گے، پیسہ تو آ ہی جائے گا. پیسہ پنکھا چلے گا، نیت کی ضرورت نہیں ہے، ہوا خود بخود آئے گی. ہم اس قوم والوں میں محنت کریں گے. اب تو اللہ نے پوری دنیا کو گلوبل ولیج بنا دیا. پوری دنیا آپ کی ہتھیلی میں ہے. آپ کے ایک کلک کے اوپر امریکہ، یورپ، لندن، آسٹریلیا، برازیل، سان فرانسسکو، واشنگٹن ڈی سی، پوری دنیا آپ کے ہاتھ کے اندر آ گئی، آپ کی جیب کے اندر آ گئی، آپ کے میموری کارڈ کے اندر آ گئی. مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. ہم پوری دنیا میں اللہ کے دین کی دعوت کو پھیلا سکتے ہیں، اور ہم سارے راستے واسطے اختیار کریں گے. سارے راستے واسطے اختیار کریں گے. ہم انٹرنیٹ کو بھی استعمال کریں گے، اور ہم جو ہے پرنٹ میڈیا کو بھی استعمال کریں گے، اور ہم جو ہے اپنے میسیجز کو بھی استعمال کریں گے. لیکن اصل سنت اور حقیقی سنت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، ایک ایک کے پاس چل کے جانا، اس کو اپنے سامنے رکھیں گے. اکثر یہی کریں گے، لیکن جہاں تک نہیں پہنچ سکتے وہ ہم دوسرے سارے راستے اختیار کریں گے. اور ہر پلیٹ فارم کے اوپر اللہ کے دین کی ہم لوگ جو ہیں ترجمانی کریں گے. آج اسلام کو پوری دنیا کے اندر غلط شکل کے اندر پیش کیا جا رہا ہے. اسلام کو دہشت گردی کا مذہب بتایا جاتا ہے، قرآن کریم کو دہشت گردی کی کتاب بتایا جاتا ہے، اور مسلمان کو بے انصاف بتایا جاتا ہے، اور مسلمان کو خواہش پرست بتایا جاتا ہے. ایسا نہیں ہے میرے دوستوں. آپ کو اپنی اصلیت کا پتہ ہے. ہم کیوں نہیں پوری دنیا کو برملا بتا دیتے کہ بھائی یہ غلط بات ہے؟ اسلام ایسا نہیں ہے. اسلام تو تمہاری بھی کامیابی کی بات کرتا ہے. اسلم تسلم، کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ. اسلام تو تم کو بھی جنت میں لے جانے کی بات کر. تم کو تمہارے ملک مبارک ہوں، تم کو تمہاری جو ہے انویسٹمنٹ مبارک ہو، تم کو تمہاری ترقیات مبارک ہوں، تم کو تمہاری ٹیکنالوجی مبارک ہو. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ تم اپنے ملک میں رہتے ہوئے اللہ کے نظام کو اختیار کر لو، اللہ کے کلمے کو پڑھ لو، جہنم سے بچ جاؤ. ہم تو یہ چاہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محنت کی بنیاد ڈالی. تو نوجوان اس کے لیے بہترین اثاثہ ہیں میرے دوستوں. ہم اپنی پڑھائی کے ساتھ اللہ کے دین کی محنت میں لگیں. ہم تبلیغ کے ماحول کو اپنائیں. خدا کی قسم آپ کی جوانیاں محفوظ ہو جائیں گی. آپ کو جگہ جگہ سے میرے دوستوں جو ہیں پیشکشیں آئیں گی. آپ کو جگہ جگہ سی وی ڈراپ نہیں کرنے پڑیں گے انشاءاللہ. کمپنیز آپ کو بلائیں گی، لوگ آپ کو بلائیں گے کہ ہمارے پاس لوگوں کو، ایماندار لوگوں کی ضرورت ہے. لوگوں کو جو ہے خوف خدا رکھنے والے لوگوں کی تلاش ہے. یہ دنیا آپ کے قدم چومے گی انشاءاللہ تعالی اگر آپ نے دین کی محنت کو مقصد بنا لیا. اس کے لیے میرے دوستوں ساتھیوں ہم اپنے اوقات کو قیمتی بنایا کریں. ہمارے بڑے بھی یہ فرماتے ہیں کہ پڑھائی کے دوران تو طلبہ کو مقامی اعمال میں جوڑا جائے، تعلیم میں، مشورے میں، گشت میں، شب جمعہ میں، یا اگر گنجائش ہو تو مہینے کے سے روزہ بھی لگا لیں، ورنہ چھٹیوں کے اندر ان کو اللہ کے راستے کے اندر نکالا جائے. اللہ نے ہم کو موقع عطا فرمایا. ہماری چھٹیاں آتی ہیں، سمر آتی ہیں، ونٹر آتی ہیں، اور مختلف قسم کی چھٹیاں آتی ہیں جی. اور ہماری چھٹیاں کہاں گزر رہی ہیں میرے دوستوں؟ ہم یہ دیکھ لیں. ہم اللہ کے راستے کے اندر اسلامک جورنی بہترین میرے دوستوں اللہ پاک نے ماحول رکھا. ایک نوجوان کو اچھے دوست چاہیے ہوتے، تو تبلیغ والوں سے اچھے دوست کہاں سے ڈھونڈ کے لے کے آئیں گے معاشرے میں؟ ایک نوجوان کو ایک صاف ستھرا انوائرمنٹ چاہیے ہوتا ہے، تو مسجد سے اچھا انوائرمنٹ صاف ستھرا کہاں ملے گا؟ ایک پاکیزہ گیدرنگ چاہیے ہوتی ہے، وہ اس سے اچھی کہاں ملے گی؟ اس کے لیے، اس احساس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے پوری دنیا میں ہدایت عام ہو جائے، اس محنت کے لیے ہم نے اللہ کے راستے کے اندر نکلنا ہے. باقی اللہ آپ کی ساری چاہتیں انشاءاللہ پوری کر دیں گے، دنیا میں بھی اور آخرت کے اندر بھی انشاءاللہ. تو اللہ کے راستے میں نکلا کریں.